اگر کسی کی یادوں نے آپ کی نیند اور سکون چھین لیا ہے تو اس کی وجہ، نشانیاں اور حل۔ پہلی نشانی دل میں بے چینی اور اضطراب۔ جب کوئی خاص شخص آپ کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے اور اچانک یا کسی وجہ سے وہ شخص چلا جاتا ہے تو دل میں گہری بے چینی چھا جاتی ہے۔ یہ بے چینی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ دماغ ہر وقت اس شخص کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، مستقبل اور ماضی کے بارے میں الجھتا رہتا ہے۔ یہ کیفیت آپ کی راتوں کی نیند کو چھین لیتی ہے، کیونکہ جب آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ غیر ارادی طور پر انہی خیالات میں گھومنے لگتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل ایک چھوٹے سے قید خانے میں بند ہو، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہاتھ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں اور آپ کا جسم مکمل طور پر آرام سے محروم رہتا ہے۔ اپنی بے چینی کو نظر انداز کرنے کی بجائے اسے قبول کریں۔ روزانہ صبح یا شام کو 5 سے 10 منٹ کے لیے گہرے سانس لینے کی مشق کریں۔ یہ آپ کے دل کی دھڑکن کو معمول پر لانے اور ذہن کو پرسکون کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے یوگا یا مراقبے کا سہارا لیں۔ اپنی فکر کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھیں تاکہ دماغ کو آرام ملے۔ دوسری نشانی ہر وقت ماضی کی یادوں میں کھو جانا۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جب آپ کا ذہن بار بار ماضی کی یادوں کو دہراتا رہتا ہے، چاہے وہ خوشگوار ہوں یا تکلیف دہ۔ یہ یادیں ذہن میں گہرے نقوش کی مانند ہوتی ہیں اور آپ کو ماضی کی دنیا میں قید کر دیتی ہیں، اس لیے آپ حال میں جینے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اس کیفیت میں انسان کھو جاتا ہے، جیسے ایک خواب میں جو بار بار آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور آپ کو آزاد نہیں کرتا۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ پل واپس لے آئے، وہ وقت دوبارہ جئیں، مگر حقیقت میں یہ ناممکن ہوتا ہے اور یہی سوچ آپ کو اندر سے بے سکون کر دیتی ہے۔ حل: اپنے احساسات کو لکھیں۔ جو بھی یادیں آپ کو بار بار آتی ہیں انہیں تحریر کی شکل میں نکالیں۔ اس سے آپ کے ذہن کو ریلیف ملے گا۔ آپ جو حالات ہو چکے ہیں انہیں بدل نہیں سکتے، مگر آپ کا آج کا رد عمل بدل سکتا ہے۔ نئے مشغلے اپنائیں جو آپ کو موجودہ لمحے میں مرکوز کریں، جیسے کہ کوئی ہنر سیکھنا یا ورزش کرنا۔ تیسری نشانی نیند میں خلل اور بے خوابی۔ یادوں کی شدت اور بار بار ذہن میں آنا ایک سنگین وجہ ہے۔ نیند کے مسئلے کی یہ کیفیت اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ آپ بستر پر لیٹے کئی گھنٹے صرف سوچتے رہتے ہیں اور نیند آ ہی نہیں پاتی۔ نیند کا نہ آنا جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ ایک ایسا دائرہ بن جاتا ہے جس میں ذہنی دباؤ اور بے خوابی ایک دوسرے کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ حل: رات کو سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اسکرین سے دور رہیں۔ موبائل اور کمپیوٹر کی نیلی روشنی نیند کے ہارمون میلاٹونن کو متاثر کرتی ہے۔ سونے سے پہلے ایک گرم دودھ پینا یا ہلکی موسیقی سننا نیند کو بہتر کر سکتا ہے۔ کیفین یا بھاری کھانوں سے پرہیز کریں، خاص طور پر شام کے وقت۔ روزانہ سونے اور جاگنے کا وقت مقرر کریں تاکہ جسم کی نیند کا نظام مستحکم ہو۔ چوتھی نشانی تنہائی اور خود کو الگ تھلگ محسوس کرنا۔ جب کوئی شخص جسے ہم بہت چاہتے ہیں ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے سب لوگ آپ سے دور ہو گئے ہیں۔ اس تنہائی میں دل و دماغ سکون کھو دیتے ہیں۔ یہ احساس آپ کے اندر اتنا گہرا چلا جاتا ہے کہ چاہے آپ دوسروں کے ساتھ ہوں، آپ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ اپنے قریبی دوستوں اور خاندان کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ بات چیت تنہائی کو کم کرتی ہے۔ گروپ سرگرمیوں یا کمیونٹی پروگرامز میں حصہ لیں تاکہ آپ کو سماجی رابطے ملیں اور تنہائی کا احساس کم ہو۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے
کوئی نیا مشغلہ اپنائیں، جیسے پینٹنگ، موسیقی یا کتابیں پڑھنا۔ پانچویں نشانی غصہ اور اداسی کا بار بار آنا۔ یادیں دل میں ایسی گہرائی سے موجود ہوتی ہیں کہ کبھی وہ غصے کی صورت میں نکلتی ہیں تو کبھی گہرے افسوس کی شکل میں۔ یہ جذبات اچانک آپ کو بے قابو کر دیتے ہیں اور نیند اور سکون دونوں کو متاثر کرتے ہیں۔ حل: اپنے جذبات کو اندر ہی اندر نہ دبائیں، انہیں باہر نکالنا ضروری ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بات کرنا ہو یا لکھ کر بیان کرنا۔ جسمانی سرگرمی جیسے کہ دوڑنا یا ورزش آپ کے غصے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جذباتی طور پر خود کو پرسکون رکھنے کے لیے مراقبہ، گہرے سانس اور مثبت تصورات کی مشق کریں۔ چھٹی نشانی ذہنی الجھن اور توجہ کی کمی۔ یادوں کی شدت سے دماغ ہر وقت الجھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ روزمرہ کے کاموں میں بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ یہ الجھن نیند کو خراب کر دیتی ہے کیونکہ دماغ آرام کی حالت میں نہیں ہوتا۔ حل: توجہ بڑھانے کی مشق کریں، جیسے پزل حل کرنا یا کوئی نیا ہنر سیکھنا۔ اپنے روزمرہ کے معمولات کو منظم کریں تاکہ دماغ کو ایک نظم ملے۔ ذہن سازی یعنی ہوش مندی کی مشق کریں، جس میں آپ اپنے حال پر توجہ دیتے ہیں بغیر ماضی کی سوچوں میں پھنسے۔ ساتویں نشانی یادوں کی شدت سے جسمانی علامات۔ کبھی یادوں کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو جسمانی علامات جیسے دل کی تیز دھڑکن، پسینہ آنا یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ یہ علامات نیند کو شدید متاثر کرتی ہیں کیونکہ جسم ذہنی دباؤ کا اظہار جسمانی درد یا تکلیف کے ذریعے کرتا ہے۔ آٹھویں نشانی خود کو کمتر محسوس کرنا اور خود اعتمادی میں کمی۔ یادوں کی وجہ سے آپ خود کو کمزور یا ناکام سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ کی اپنی قدر کم ہو جاتی ہے، جو نہ صرف نیند کو متاثر کرتی ہے بلکہ آپ کی مجموعی شخصیت پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے۔ حل: اپنی کامیابیوں کو روز یاد کریں اور خود کو سراہیں۔ چھوٹے چھوٹے اہداف مقرر کریں اور ان کو پورا کر کے خود اعتمادی بڑھائیں۔ مثبت اور حوصلہ افزا لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، خود سے محبت کریں اور اپنی خوبیوں پر توجہ دیں۔ نویں نشانی ہر چھوٹے مسئلے کو بڑا بنا لینا۔ یادوں کی شدت جذبات کو حساس کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے معمولی باتیں بھی آپ کو بے چین کر دیتی ہیں۔ یہ کیفیت آپ کی نیند خراب کرتی ہے اور ذہنی سکون ختم کر دیتی ہے۔ حل: مسائل کو منطقی زاویے سے دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ ہر مسئلے کو حل کی نگاہ سے دیکھیں۔ مسئلے میں الجھنے کی بجائے ذہن سازی اور یوگا سے ذہنی سکون حاصل کریں۔ 10ویں نشانی مستقبل کے بارے میں خوف اور بے یقینی۔ ماضی کی یادوں اور تکلیف کی وجہ سے آپ مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ یہ خوف آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کر دیتا ہے اور نیند پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ حل: مستقبل کے لیے چھوٹے اور عملی منصوبے بنائیں۔ ہر دن ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ بڑے مقاصد کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ غیر ضروری فکر کو کم کرنے کے لیے روزانہ مثبت تصورات کریں اور اپنی زندگی میں شکر گزاری اپنائیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دعا کے ذریعے ذہنی سکون حاصل کریں۔ حل: یادوں کا بوجھ کبھی کبھی اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے دل اور دماغ کو، جسم کو تھکا دیتا ہے، نیند چھین لیتا ہے اور سکون مٹاتا ہے۔ مگر سمجھداری، اپنے آپ کی محبت اور درست اقدامات سے آپ ان یادوں کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، وقت کے ساتھ زخم بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں دوبارہ خوشی اور سکون لوٹ سکتا ہے۔ بس اپنے آپ کو وقت دیں اور اپنی روح کی سنیں۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔